अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत-ए-हाल के हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट करते आ रहे हैं। आज भी कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हिज़्बुल्लाह और इज़राइल की लड़ाई ज़ोरों पर है, जहां पर आज भी इज़राइल के हमलों में तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि अल-ख़याम का इलाका खाली कराने के बाद इज़राइल ने लुबनान के तकरीबन 10 से ज़ायद मज़ीद इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया है, जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी बड़े पैमाने पर इज़राइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, जहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसानात की इतलात आ रही हैं। इसके साथ ही लुबनान और इज़राइल के दरमियान जंगबंदी के हवाले से कुछ मुतनाज़ा खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों के ऊपर भी हम आपसे तफसीली बात करेंगे। इसके साथ ही अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से भी बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ ही जो जंग बंदी के हवाले से जो बातें आ रही हैं, इस हवाले से हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी एक अहम तरीन पैगाम लुबनानी हुकूमत तक पहुँचाया गया है। ये पैगाम क्या है, इस हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि ईरान और इज़राइल के जो मुमकिन जंग के हवाले से बहुत अहम किस्म की खबरें जो कि CNN की जानिब से जारी किए गए हैं, कुछ अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही शुमाली शाम में एक अमरीकी अड्डे पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसानात की इतलात आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपसे तफसील शेयर करेंगे। जबकि गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपसे बरतानिया के अंदर एक सिक्योरिटी इंसिडेंट के हवाले से हमने जिक्र किया था। आज अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट क्या है, इसके हवाले से तफसील शेयर करेंगे। साथ में रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से एक अहम तरीन खबर है जो कि आपसे शेयर करना मकसूद है। ये तमाम तर खबरें अगर आपने सुनना है, आपने उनके बारे में जानना है, तो आपको हमारा ये व्लॉग आखिर तक सुनना होगा। तफसील की तरफ जानते हैं। आज फिर लुबनान के ऊपर इज़राइल की हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात से बड़े पैमाने पर जो हमले शुरू किए गए थे, ख़ास तौर पर ये अल-ख़याम का जो इलाका था वहाँ पर, उसके बाद वहाँ से तकरीबन 80 से ज़ायद हलाकतों की इतलात आ रही हैं। वहाँ पर बच्चे और आम शहरियों को इज़राइल की जानिब से शहीद किया गया है। जबकि इसके साथ ही इज़राइल की जानिब से 10 मज़ीद शहरों को खाली करने का हुक्म दिया गया है, जिनमें अल-होश का इलाका है, अल-बाज़ोरिया है, अल-रशीदिया कैंप है, अल-बरगिलिया का इलाका है, और बस्तियात है, अल-हमेरी है, अर्ज़ी है, और मतरिया अल-शुमर है, अल-खराइब है, और अंसार के ये इलाके हैं जिनको इज़राइल की जानिब से खाली करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इज़राइल के ऊपर भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी है। रात गए तल अबीब के ऊपर बहुत बड़ी एक कार्रवाई की गई थी, जिस वहाँ पर जो इनका जो इलाका है अल-खदीरा, वहाँ पर बहुत बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और वहाँ से बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात की इतला सामने आ रही है। इसके साथ ही कुफर किला में और मेमास में गाइडेड मिज़ाइलों से हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमला किया गया, जिसमें 12 से ज़ायद जो इज़राइली फोर्सेस हैं वो हलाक हो चुके हैं। और मेतोला में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इज़राइली फोर्सेस हलाक हो चुके हैं और मुतादिद वहाँ पर भी ज़ख्मी हैं। और मकबूजा गुलान पर इज़राइल की जाने से हिज़्बुल्लाह के जाने से बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। और जो गुलानी ब्रिगेड, आप समझे कि गुलानी ब्रिगेड का एक तरह से ख़ात्मा कर दिया गया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हलाकतें हैं। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात जो आती रहेंगी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही हिज़्बुल्लाह का जो बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हीफ़ा बंदरगाह, नतानिया और अल-खज़ीरा पर कामयाब हमले हुए हैं और वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा इज़राइल को। ये कुछ जंग के फ्रंट से खबरें हैं। इसके साथ ही लुबनान और इज़राइल के दरमियान जो जंग बंदी है उसके हवाले से भी कुछ मुतनाज़ा खबरें आ रही हैं। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है लुबनान और इज़राइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से काम कर रहा है और उन्होंने एक मुआहदा तैयार कर रहा है। और इस मुआहदे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के तहत जो है इज़राइल जो है वो तमाम तरह जो भारी नुकसानात हैं उसके बाद वो हिज़्बुल्लाह को दरियाए लतानिया से पीछे धकेलने का जो अपनी जो शर्त थी उससे पीछे हट गया है और इसके साथ ही वो जंगबंदी करने पर मजबूर हो गया है। ये खबरें आ रही हैं मशरिक़ वस्ता के फ्रंट से। ताहम इज़राइल की जानिब से भी इन खबरों को कदीम खबरें कहा गया है, पुरानी खबरें कहा गया है, उनकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से तो पहले से ही ये क्लियर कर दिया गया है। कल जो हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने वाज़ेह कर दिया था जब तक कि लुबनान और
فلسطین سے اسرائیلی فورسز واپس نہیں چلے جاتے تب تک ہم اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھیں گے اور یہ جنگ بندی ہونا ممکن نہیں ہے۔ آج حزب اللہ کی جانب سے لبنانی گورنمنٹ کو ایک اہم ترین پیغام دیا گیا ہے، ایک وارننگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وارننگ جاری کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کا جو حصول ہے اس کا واحد راستہ لبنان اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فورسز کی جارحیت کو روکنا ہے، ورنہ طلبیب کشیدگی میں مسلسل اضافے کا خمیازہ بھگتتا رہے گا۔ حزب اللہ نے اس پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ نے ابھی تک جنگ میں اپنے جو پتے ہیں، اہم ترین پتے ہیں، وہ نہیں کھیلے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حزب اللہ کی اب تک کی جو لڑائی ہے وہ ایک نارمل فیس ہے، اس کے بعد جو اس کا جو حتمی اور سخت ترین جو فیس ہوگا وہ ابھی ان کی طرف سے آنا باقی ہے۔ اور اس جنگ میں بھی اس حد تک یہ جو ایک نارمل ایک آرمز کا جو حزب اللہ کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں اسرائیل کے اتنے سارے نقصانات ہو رہے ہیں کہ اور وہ جنگ سے بھاگ رہا ہے، اپنے محاذ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور ساتھ میں اگر حزب اللہ کی جانب سے اپنے جو تمام جو پتے ہیں وہ کھیلنا شروع کر دیے گئے تو اسرائیل کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی کارروائی کے دوران تقریباً 4 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک مرکاوا ٹینک کو بھی عملے سمیت تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو شمالی سائڈ ہے، اس سائڈ میں ایک بڑا سیکیورٹی ایونٹ ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہیں، جو کہ بھی اس کی ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور وہاں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا، بلکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اسرائیلی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ وہاں سے جو زخمی اور ہلاکتوں کو ساروکا ہاسپٹل منتقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آنا باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو ممکنہ جنگ ہے، اس حوالے سے بھی تمام تر تیاریاں جاری ہیں۔ آج CNN کی جانب سے ایک اور خبر بریک کی گئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکی انتخابات سے قبل اسرائیل کو فیصلہ کن اور سخت ترین جواب دے گا۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران کو ایک دھمکی دی گئی ہے، ایک وارننگ دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف حملے کا جواب نہ دے۔ اگر ایران نے ایسا کیا تو ہم اسرائیل کی دفاع میں مدد کریں گے۔ یہ ایران کو اسرائیل کے امریکہ کی جانب سے دھمکی مل رہی ہے، لیکن ایران کی جو فورسز ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ وعدہ صادق 3 جو آپریشن ہے وہ کریں گے، اور اس کا ہونا لازمی ہے اور وہ کسی بھی صورت ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر وہاں پر اپنے شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے کہا تھا کہ کچھ 7 اسرائیلی شہریوں کو جو شابات تھے ان کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا، اور آج ایک جہاں بہت ساروں کو گرفتار کیا گیا، وہاں پر ایک میاں بیوی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ کپل جو ہے وہ اسرائیل کے جو حساس مقامات ہیں ان کی فلم بندی کر کے ایران کو پہنچا رہا تھا۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس فلسطین اور حماس اور حزب اللہ کے محاذ سے سامنے آ رہی ہے۔ ساتھ میں شمالی شام کے اندر ایک بڑا سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے، وہاں پر امریکہ کے ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام کے اندر موجود ریزسٹنٹ فرنٹ کے جوانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر وہاں سے دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں، دھوئیں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر جو امریکی فورسز ہیں انہوں نے سارے علاقے کو کارڈن آف کیا ہے اور وہاں پر کسی کو جانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیلات بھی آنا باقی ہے۔ ساتھ میں گزشتہ ہم نے ولاگس میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے یہ جو ہسکا کے علاقے میں ایک بڑا کارگو طیارہ وہاں پر اترا تھا، اس کے بعد وہاں پر جو اسلحہ تھا وہ انہوں نے اتار لیا، اور ان کو وہاں پر موجود جو تکفیری ایلیمنٹس ہیں اور ساتھ میں داعش کے جو ایلیمنٹس ہیں اور ساتھ میں جو PKK کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اکوپڈ کیا گیا تھا، تاکہ شام کے اندر ایک سول وار کا آغاز کیا جا سکے بشار الاسد کو، تاکہ اس کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ جتنے جو ریزسٹنس فرنٹ کے کچھ لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے، شام کے اندر جب حالات کو بگاڑا جائے گا تو وہ ریزسٹنس فرنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح متوجہ ہو جائیں گے
رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں پر جو شمالی کوریا کی جو 10,000 سے زائد جو فورسز وہاں پر ڈپلائی ہو گئے تھے، انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے یہ جو کرسک کے علاقے میں، کرسک کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی اسٹریٹجیکلی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رشین علاقہ تھا جس کو یوکرین کی فورسز نے ان کے اوپر ایڈوانسمنٹس کی تھی۔ وہاں پر یہ جو ایونٹ ہوا وہ کچھ یہ ہے کہ جو شمالی کوریا کے جو فورسز ہیں انہوں نے جو پوک روسک کا جو علاقہ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے پوک روسک کا جو علاقہ، یہ یوکرین کے فورسز کا جو ہے وہ سپلائی سینٹر کے طور پر یوز ہوتا تھا۔ اس علاقے کا سرنگوں ہونا ایک طرح سے یوکرین کی فورسز کے لیے، یوکرین کی حکومت کے لیے اور یوکرین کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں یوکرین کی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گاڑیاں اور جو ٹینکس وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو وہ بھی رشین فورسز کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، شمالی کوریا کے فورسز کے ہتھے چڑھ گئی ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ ولاگ میں ہم نے آپ سے برطانیہ کے اندر ایک بڑے سیکیورٹی ایونٹ کے حوالے سے بات کی تھی، جہاں پر مشرقی برطانیہ کی طرف ایک نیوکلیر سبمرین میں آگ لگی تھی، ایک مسٹیریس سے آگ لگی تھی۔ آج ایک بہت بڑی آگ لگی ہے امریکی ریاست میسوری میں، جہاں پر یہ ان کی جو لیتھیم کے جو بیٹری کے کارخانہ تھا، جہاں پر لیتھیم کی بیٹریز کو ری سائیکل کیا جا رہا تھا، وہاں پر اس وقت بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی اور وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مسٹریس سے آگ ہے اور بہت بڑی آگ ہے۔ اس آگ کو بھی ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی نئے تفصیلات جو آتے رہیں گے انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اس ولاگ کے ساتھ بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔